السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث نمبر 8 کتاب ریاض الصالحین۔ حدیث بھی بیان کی جائے گی اور جو راوی اعلیٰ ہے اس کے مختصراً حالات بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیں آج کی حدیث شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی موسیٰ عبد اللہ ابن قیس العشری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ان الرجل، کسی آدمی نے پوچھا، یقاتل شجاعتا و یقاتل حمیتا و یقاتل ریاء، کہ ایک آدمی بہادری دکھانے کے لیے ایک قومی غیرت اور ایک ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے، ایو ذالک فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ ان تین شخصوں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب اقدس کو حرکت دی اور یہ ارشاد فرمایا، جو اس غرض سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، یعنی جو دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے لڑتا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ سچا مجاہد ہے، وہی بندہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، وہی سچا جہادی ہے۔ اس حدیث پاک سے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی نیت سے اعمال اچھے بنتے ہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ہمیں 5 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک، کلمۃ اللہ سے مراد اسلام کی دعوت دینا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال اچھی نیت سے نیک بنتے ہیں۔ نمبر 3، عبادت میں اخلاص شرط ہے، جو محض کسی دنیاوی غرض سے کوئی نیک عمل کرے تو اس عمل کے ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر اس عمل کو کسی دینی غرض کی وجہ سے کیا جائے تو جمہور کے نزدیک وہ عمل درست ہے۔ نمبر 4، جو فضیلت مجاہدین کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ ان مجاہدین کے لیے ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 5، نبی آخر الزمان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا گیا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے کو اس کے سوال کے الفاظ سے ہٹ کر بہت جامع انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، کیونکہ غیظ و غضب اور حمیت یعنی شرم و غیرت یا اپنی قوم کے لیے کبھی اللہ عز و جل کی ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے لیے، یعنی یہ غیظ و غضب اور حمیت یہ کبھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے لیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر الفاظ میں جواب ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، اعمال ہمیشہ اچھی نیتوں سے ہی اچھے بنتے ہیں، اور مجاہدین کے بارے میں جو فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ عز و جل کے کلمے یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے۔ حمیتاً سے مراد جوش و غیرت ہے، اور غیرت آل و اولاد کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جنگ کے 5 اسباب ہیں: مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑنا، بہادری ظاہر کرنے کے لیے جہاد کرنا، دکھاوے کے لیے جنگ کرنا، غیرت کی وجہ سے جہاد کرنا، غصے کی وجہ سے۔ تو ان تمام میں سے ہر سبب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، اگر یہ سب کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہوں تو اچھے، اور اگر دنیاوی غرض کے لیے ہوں تو برے۔ اس لیے حدیث مذکور میں سائل کو ہاں یا نہ کے ساتھ جواب نہیں دیا، بلکہ یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جو بھی جہاد اس نیت سے کر رہا ہے کہ اسلام بلند ہو، اللہ کی رضا
اللہ کی رضا حاصل ہو تو وہ آدمی اصل جو ہے وہ مجاہد ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس حدیث پاک سے کہ نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ عمل کی اچھائی یا برائی نیت پر موقوف ہے۔ جو اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی اور کفر کو مغلوب کرنے کی نیت سے جہاد کرے وہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد ہے، اور جو لوگوں میں مجاہد اور بہادر مشہور ہونے یا اپنی واہ واہ کی خاطر یا صرف قومی غیرت کے لیے جہاد کریں تاکہ اس کا خاندان کا نام روشن ہو تو وہ مجاہد نہیں بلکہ وہ ریاکار ہیں۔ اور ریاکاری کی تعریف بھی سماعت فرما لے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں ریا کی اصل یہ ہے کہ اچھے اعمال دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا جائے۔ بس ریا کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے بندوں کی خوشنودی کا ارادہ کرنا۔ اب یہاں پہ ریاکاری کے بارے میں بھی چند ارشاد نبوی سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ریاکار کو یوں پکارا جائے گا کہ اے ریاکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، اے دغا باز، جا اور اپنا ثواب اسی سے لے جس کے لیے تو نے عمل کیا۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسلام کے چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب تنہا ہوتا ہے تو عمل میں سستی کرتا ہے، جب لوگوں میں ہوتا ہے تو خوشی خوشی عمل کرتا ہے، تعریف کی جائے تو اس کا عمل بڑھ جاتا ہے، اور جب برائی بیان کی جائے تو اس کا عمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ نیک عمل پر پورا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب اس سے مقصود صرف اور صرف رضائے الہی ہو، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر میں اس طرح جہاد کروں کہ رضائے الہی کے علاوہ لوگوں سے تعریف کا بھی طلبگار ہوں تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، لیکن آپ نے 3 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے اور اسے ثواب بھی ملے۔ فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پر اللہ عز و جل کا غضب ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا جب اللہ عز و جل کے لیے عمل کرو تو خالص اسی کے لیے ہی کرو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر عمل نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کام اللہ عز و جل کے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی ہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ کام اللہ کے لیے بھی ہے اور اوروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک عمل صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اگرچہ جنت کے حصول یا جہنم کے خوف سے عمل کرنے والا بھی مخلص ہے، لیکن کامل اخلاص یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف سے نہ کی گئی ہو، بلکہ مقصود صرف خالق حقیقی کی ذات پاک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا ہو۔ اسی طرح ایک حکایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا چن لیجئے، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کیا عالی جاہ جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اگر نیت خراب ہو تو ثواب نہیں ملتا، بلکہ بسا اوقات بہت اچھا عمل بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے وبال جان بن جاتا ہے، جیسے صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا اور رضا الہی کی نیت نہ ہونا، تو یہ آخرت میں نقصان ہوگا۔ نمبر 2، رضا الہی کے لیے
کفار کو اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے اور ان کے مقابلے میں اپنی شان و بہادری بیان کرنا یہ عبادت ہے۔ نمبر 3، خدمت دین کے ساتھ مال غنیمت کی بھی نیت ہونا نقصان دہ نہیں، مگر کمال اس میں ہے کہ خالص خدمت دین کی نیت کی ہو، مال غنیمت کی نیت نہ کی ہو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس میں خالص اللہ عز و جل کی رضا کی نیت ہو۔ اب آئیں اس حدیث پاک میں جو راوی ہیں وہ ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو موسیٰ ہے، اور آپ کے والد کا نام قیس اور آپ کی والدہ کا نام طیبہ ہے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور ان کا خاندان قبیلہ اشر سے تعلق رکھتا تھا، اسی وجہ سے ان کو اشعری کہتے ہیں اور اسی نام سے یہ مشہور بھی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان واپس گئے تو اپنی قوم کے ذی اثر سردار تھے۔ ان کی دعوت سے ان کے خاندان کے تقریباً 50 آدمی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ اس وقت پہنچے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر سے واپس تشریف جب لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں مال غنیمت دینے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جماعت کو بھی جو ہے وہ مال غنیمت بھی عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے 3 ہجرتیں کی ہیں، یعنی سب سے پہلے مکہ میں، پھر حبشہ میں، پھر وہاں سے جو ہے وہ مدینہ میں۔ حضرت عمر نے ان کو بصرہ کا والی بھی بنایا ہوا تھا، پھر تقریباً 34 ہجری میں کوفہ کے امیر بنے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو عہد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ آپ کی خصوصیات یہ تھیں، یا آپ کا خصوصی وصف یہ تھا کہ آپ سنت کے متبع تھے، یعنی سنت کی زیادہ اتباع کرتے تھے، تقوی، خدمت رسول، شرم و حیا، سادگی اور امت مسلمہ کی ہمیشہ خیر خواہی چاہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ بھی خصوصی شغف اور محبت تھی۔ قرآن کریم نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ان کا قرآن سن کر فرمایا کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں باواز بلند عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو ازواج مطہرات رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اپنے حجروں کے پاس کھڑی ہو کر ان کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا سن رہی تھیں۔ صبح کو جب ان کو اطلاع ہوئی تو کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں ان کو اور مشتاق بنا دیتا، یعنی میں مزید قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اور اس کو بہترین انداز میں پڑھتا۔ تو آج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے اور ہر عمل کامل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔